دل مجروح کا سفر وصال۔ کائنات کی بساط پر انسانی زندگی ایک ایسے مسافر کی مانند ہے جس کے پاؤں آبلہ پا اور روح زخموں سے چور ہے۔ کبھی حوادث زمانہ کے تھپیڑے، کبھی اپنوں کی بے رخی کا زہر، اور کبھی تمناؤں کے محل کا انہدام۔ یہ سب انسان کو اندر سے کرچی کرچی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شکستگی ہے جس کی صدا کانوں سے نہیں سنائی دیتی، مگر اس کی گونج عرصے بری تک پہنچتی ہے۔ ماہ صیام اسی شکستہ دلی کے لیے قصر الہی سے نازل ہونے والا وہ مسئلہ ہے جو بکھرے ہوئے وجود کو صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ کر دوبارہ معتبر بنا دیتا ہے۔ ہم اکثر شکوہ کناں ہوتے ہیں کہ دل کیوں ٹوٹا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنا دل کا مسکن ان فانی سہاروں کو بنا لیا تھا جن کی بنیادیں خود ریت پر تھیں۔ ہم نے تکیہ ان پر کیا جو خود کسی اور سہارے کے محتاج تھے۔ جب وہ ناتواں سہارے ہٹے تو دل کا آبگینہ چکنا چور ہو گیا۔ مگر یاد رکھیے، جب تک صدف نہیں ٹوٹتا، گوہر نایاب برآمد نہیں ہوتا۔ جب تک دل مخلوق کی محبت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں خالق کی تجلی پوری طرح سما نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک دل میں یا تو دنیا کی طلب غالب ہوگی یا اللہ کی محبت۔ دونوں کی کامل حاکمیت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیز کو کوڑے دان کی نظر کر دیا جاتا ہے، مگر بارگاہ ایزدی کا اصول نرالا ہے۔ وہاں جتنا ٹوٹا ہوا دل لایا جائے اتنے ہی قدر پاتا ہے۔ ایک مقطوع حدیث ہے، میں ان کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میری خاطر ٹوٹ چکے ہوں۔ ٹوٹے ہوئے دل میں انا کی فرعونیت نہیں رہتی، وہاں ندامت کے خوشبو اور عجز کا نور ہوتا ہے۔ جب انسان کی خودی پاس پاس ہوتی ہے تبھی اس کی زبان سے سچی پکار نکلتی ہے، یا رب، اور یہی پکار عرش کے کنگورے ہلا دیتی ہے۔ آج کا انسان مادی ترقی کے عروج اور مصنوعی زندگی کے آہنی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ ایک ایسے پرشور عہد میں سانس لے رہا ہے جہاں اسکرینوں کی مصنوعی روشنی نے دلوں کے نور کو ماند کر دیا ہے، اور تیز رفتاری کی دوڑ نے اعصاب کو ذہنی مینٹل اسٹریس کی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ مادیت پرستی کے اس غبار میں روح گھٹ کر رہ گئی ہے، اور انسان ہجوم میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ نفسیاتی الجھنیں اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ روح اپنے اصلی مرکز سے دور ہو چکی ہے۔ اس مصنوعی تھکن کا علاج کسی مادی دوا میں نہیں، بلکہ اسی سجدہ حضوری میں ہے جہاں پہنچ کر دنیا کی دوڑ تھم جاتی ہے اور مضطرب خلیوں کو وہ سکون میسر آتا ہے جسے قرآن اطمینان قلب سے تعبیر کرتا ہے۔ جب انسان ڈیجیٹل شور سے کٹ کر اپنے
खालिक से मुकालमा करता है तो डिप्रेशन के स्याह बादल उम्मीद इलाही की किरणों से छटने लगते हैं। गम महज एक कैफियत नहीं बल्कि अल्लाह के तरफ से भेजा गया एक बेदारी का पैगाम है। वो आंसू जो शहर के धुंधलके में मुसल्ले पर गिरते हैं वो सिर्फ पानी के कतरे नहीं बल्कि रूह का गुसूल सेहत है। कुरान करीम में है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? जब दुनिया की हर चौखट बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि बेनियाज रब आपको अपनी खिलवत में बुलाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे वो गुफ्तगू करें जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। आज सजदे की सिसकियों में यूं अर्ज कीजिए, इलाही मैं अपनी करचियाँ तेरे हुजूर लाया हूँ, इन्हें अपनी मोहब्बत के बंधन में पिरो दे। यकीन रखिए दुनिया वाले दिल तोड़ने का हुनर जानते हैं मगर अल्लाह वो जब्बार है जो टूटे हुए को जोड़ने वाला और जख्मों को शिफा देने वाला है।